بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے روزے اور عید کی خوشی نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اگلے سال بھی رمضان کے روزے نصیب فرمائے۔ کتنے عزیز و اقارب اور جاننے والے ایسے بھی ہیں جو پچھلے رمضان تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عید کے موقع پر ہمیں اپنے وہ عزیز و اقارب شدت سے یاد آتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر اللہ پاک سے جا ملے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی غرض سے میں اپنے عزیز و اقارب کی فاتحہ خوانی کے لیے ان کی آخری آرام گاہ گیا اور قبرستان کے عملے سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے ایک سبق آموز اور سچا واقعہ بتایا جو ان سب کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ قبرستان میں پرانی قبر کو جب ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں آتا اور اوپر سے وہ کافی خستہ حال ہو جاتی ہے، تو اسی جگہ پر نئی قبر کی تعمیر کر دی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک پرانی قبر کو جب انہوں نے کسی دوسری میت کے لیے تیار کرنے کے لیے کھودا، تو قبر میں دفن بزرگ کا جسد خاکی بالکل ایسے موجود تھا جیسے انہیں اسی وقت دفنایا گیا ہو۔ تمام گورگن نے مل کر ان کی اسی طرح تدفین کی اور ان کی قبر پکی کر دی تاکہ آئندہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ ان بزرگ کا نام تک کسی کو معلوم نہیں تھا، لہٰذا ان کی قبر پر جو تختی نصب کی گئی اس پر شہید بابا کا نام کندہ کرایا گیا۔ ان کی تختی پر والد کا نام اور تاریخ پیدائش و وفات، جو کہ عموماً تختی پر کندہ کیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی معلومات اس تختی پر نہیں لکھی گئی، کیونکہ یہ معلومات کسی کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اس واقعے کو سن کر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر دنیا میں سب آپ کو چھوڑ دیں تو اس میں کوئی انوکھی یا دکھ والی بات نہیں۔ انسان کا فوکس صرف اللہ ہونا چاہیے، اس کی زندگی اور ترجیحات کا مرکز صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات و خوشنودی ہونی چاہیے، کیونکہ آخر میں آپ صرف اپنے اللہ کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ جب زندگی کے اختتام پر اسی ذات کے ساتھ رہنا ہے تو یہ کام ہمیں زندگی میں ہی کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جس کا مجھے شدت سے احساس ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملات کرنے چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی خوبی ہمیں اللہ کا پسندیدہ بنا دے۔ یہ قبر راولپنڈی کے رتا قبرستان، جو کہ راولپنڈی کے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ایک ہے، وہاں ابھی بھی موجود ہے۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ان کی قبر کو مزار بنا لیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو سجدہ گاہ ہرگز نہ بنانا، کیونکہ اسلام میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی خوبی اور نیکی ہمیں اللہ کے فضل کے قریب کر سکتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال اور اخلاق کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔